السلام علیکم میرے عزیز، جڑا والا واقعے پر میں نے ابھی تک اس لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ لہٰذا میں چاہتا تھا کہ اس کے کچھ محرکات سامنے آ سکیں، اس پہ کچھ تحقیق ہو سکے کہ آخر معاملہ کیا ہے، پھر اس پہ بات کی جائے۔ قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی جو کہ قابل مذمت ہے، اور جس نے کی ہے اسے قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو وہاں چرچ جلائے گئے، مسیحی برادری کے گھر جلائے گئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا بیٹے کو نہیں مل سکتی، بیٹے نے جرم کیا ہے تو سزا باپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے جنہوں نے جرم کیا تھا سزا کے حقدار صرف وہی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سارے شہر کو جلا دیں، یہ شدت پسندی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی کوئی سازشیں رچی جاتی ہیں تو وہ ملک کا امن و امان تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کا اعلی کار مت بنا کریں۔ ایسی شدت پسندی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی پڑھیے۔ حبشہ سے اور نجران سے عیسائی مسیحی وفد حضور کے پاس آتا ہے سوال و جواب کے لیے، اور وہاں پہ چونکہ گرجا گھر موجود نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نجران کے وفد کو آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ہماری مسجد میں، میری ہی مسجد میں اپنی عبادت اپنے مطابق کرو، جیسے تم عبادت کرتے ہو ویسے عبادت کرو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور اس کے برعکس جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عمر بن خطاب کو ایک پادری نے کہا کہ آپ ہمارے گرجا گھر میں اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، تو حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں تمہارے گرجا گھر میں اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد آنے والوں میں سے کوئی اس بات کا کلیم کر دے کہ ہمارے امیر المومنین نے اس جگہ نماز پڑھی تھی لہٰذا یہ جگہ ہماری ہے۔ یعنی دوسرے مذاہب کی تعظیم، اور ہمارے اسلام کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا احترام کرو، اور اہل کتاب میں تمہارے سب سے زیادہ قریب مسیحی برادری ہے۔ تو وہ شرپسند لوگ تھے جنہوں نے بے گناہ مسیحی برادری پہ ظلم کیا، بیچارے راتوں کو کھیتوں میں باہر راتیں گزارتے رہے، بہت سے گھر تباہ ہو گئے اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی۔ تو یہ شدت پسندی کے سوا کچھ نہیں، البتہ قرآن کی توہین کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس کی مذمت تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ماضی کے تجربات میں دیکھ لیں کہ جب سزائیں نہ دی گئی اور ان پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے، اور وہ جو جرم کے مرتکب لوگ ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں، عیسائیوں میں ہیں، جن جن لوگوں نے بھی یہ شر پھیلایا ہے اور جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان تمام لوگوں کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ اللہ پاکستان کا امن و امان سلامت رکھے